السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، میری دعا ہے کہ اب تک ہم سب نے جو بھی کچھ اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول و منظور فرمائے۔ آج میں اعتکاف کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ اعتکاف یہ فرض نہیں، واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے وہاں خلوت کے لیے 40 دن رہنے کا حکم دیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کے آغاز سے قبل آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں گویا کہ خلوت کے دن اور راتیں آپ گزارتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ خلوت اتنی محبوب اور پسند ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ گویا کہ سنت قرار دے دیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10 أَيَّامٍ فَاعْتَكَفَ 20 يَوْمًا فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ ویسے ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری سال جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور یہ 20 دن کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت تھا، آپ کا طریقہ تھا، آپ کے ساتھ خاص تھا۔ امت کے لیے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 اور 21 کی درمیانی رات مسجد میں ہی آ کر کے گزاری جائے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف میں داخل ہو جائیں۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، السنت علی المعتکف الا یعود مریضا۔ سنت تو یہ ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھ گئے، کسی بیمار پرسی کے لیے نہیں جائیں گے اس کے گھر تک، گویا کہ اعتکاف والی مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ ولا یشہد جنازۃ، کسی مسلمان کی موت ہی کیوں نہ ہو جائے، اس نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اپنے اعتکاف والی مسجد کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرھا، وہ اپنی بیوی کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، مباشرت نہیں کریں گے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی عام حاجت کے لیے وہ اپنے اعتکاف سے مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، الا یہ کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ بول و براز کے لیے جانا ہے، باتھ روم چلے گئے جو مسجد کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ فرمایا ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف کرنے والے کا روزہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خواتین جو ہیں وہ ان کو نمازیں تو پڑھنی نہیں، روزہ تو رکھنا نہیں، اور وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اعتکاف میں بیٹھنے والا مرد اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کے اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف جو ہے صرف اور صرف جامع مسجد میں ہوگا، عام چھوٹی مسجدوں میں بھی نہیں کہ جی جمعے کے لیے پھر اس کو کہیں اور جانا پڑے باہر۔ اس لیے اعتکاف کرنا ہے تو جامع مسجد میں کریں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک گویا کہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرہ نے اعتکاف کیا ہے۔ اب یہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں گی؟ یہ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ کے سامنے مزید اعتکاف کے مسائل اور احکامات بیان کیے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اعتکاف کرنے والے مرد، مسلمان اور عورتوں کے اعتکاف کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔